ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ثاقب ہے اور میں ملتان کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ وہاں سے ملتان ہماری پیدائش سے پہلے ہی تشریف لے آئے تھے، لیکن ہمارے زیادہ تر خاندان والے کراچی اور حیدرآباد کے علاقوں میں رہائش پذیر تھے، جبکہ میرے والد محترم اور خاندان کے چند اور لوگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملتان میں ہی رہتے تھے۔ میرے دادیال والے تقریباً سارے ہی ملتان میں رہتے تھے، جبکہ ننیال والے حیدرآباد میں رہا کرتے تھے۔ یوں ہمارا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے یہ رشتہ داری نامی بلا سے شدید جڑ تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے اماں اور ابا کے درمیان ہمارے رشتہ داروں کی وجہ سے یہ حاصل لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ابا کے رشتہ دار ابا کو اماں کے رشتہ داروں کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے، جبکہ اماں کے رشتہ دار بھی اماں کو ابا کے رشتہ داروں اور ابا کے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا کر رکھتے تھے۔ اماں اور ابا کے درمیان وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ لڑائیاں دیکھتا آیا تھا، اور اس کی وجہ سے میری شخصیت پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ انسان جس ماحول میں پل پڑ رہا ہو اس کے اثرات اور اثرات اس کے چہرے پر واضح نظر آتے ہیں۔ میں بھی بچپن ہی سے بہت ضدی، ہٹ درم، لڑاکا اور توجہ پانے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوا کرتا تھا۔ ان کے درمیان لڑائیوں کی اصل وجہ یہی تھی کہ دونوں کے بہن بھائی ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور ان سے پیار کرے، اور یہ بات کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ شادی تو لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اماں کے مائکے والے چاہتے تھے کہ وہ ملتان چھوڑ کر کراچی واپس آ جائیں، جبکہ ابا کے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ وہ کراچی نہ جائیں، اور یوں ان دونوں نے بس اپنے بارے میں ہی سوچا۔ میرے بارے میں تو جیسے ان کو خیال ہی نہیں آیا۔ شادی بھی شاید زور زبردستی کی گئی تھی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ ابا میری خالہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ اماں کے کیس میں تھوڑا مختلف تھا کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ابا کسی اور کا تصور بھی اپنے ذہن میں لائے۔ اس میں سارا قصور تو ان کے والدین کا تھا، جنہوں نے بچوں کی مرضی کو ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے ابا کی شادی زبردستی ہی کروا دی۔ ابا کی شادی کا جب موضوع چھڑا تو ابا نے کہا کہ وہ میری خالہ یعنی سکینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ شوخ، چنچل اور ہنستی مسکراتی ہر دم خوش رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں میری اماں سنجیدہ سلجھی ہوئی تھی۔ اماں کو گھرداری میں عبور حاصل تھا، جبکہ خالہ گھر کی لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہر کام میں نااہل قرار دی جاتی تھی۔ ابا کا خاندان بہت بڑا تھا، جبکہ وہ ایک چائے کا کپ تک خود بنانے کا ہنر نہیں رکھتی تھی، سو ان کی اماں کو میری خالہ کی جگہ میری اماں زیادہ پسند تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مرد کو شوخ اور چنچل لڑکیاں صرف شادی سے پہلے تک ہی بھاتی ہیں، بعد میں جب ذمہ داری پڑتی ہے تو ان کو ہر حال میں ایک سنجیدہ، سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی چاہیے ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ابا نے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اماں سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ جب وہ پسند اس کی بہن کو کرتے ہیں تو وہ شادی کیسے دوسری بہن کے ساتھ کر لیں۔ ایک طرح سے تو ابا نے بھی بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر شادی کہیں اور کی جاتی تو وہ پھر بھی اس کو بھول جاتے، لیکن ایک ہی گھر میں شادی کرنا تو اپنا ہی دل جلانے کے برابر تھا، جبکہ ان کے والدہ جو کہ نہ صرف زمانہ شناس تھی بلکہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہت ترتیب اور سمجھداری کے ساتھ چلنے والا لڑکا ہے، جبکہ میری خالہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو ویسی زندگی دے سکتی جیسی ان کی خواہش تھی۔ انہوں نے ابا کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ تمہارے وقتی جذبات ہیں، کیونکہ ابھی تم نے اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تھوڑی دیر کے لیے وہ تمہارے سامنے آتی ہے اور اس کی شوخ اور چنچل فطرت ہی تمہیں بہکا جاتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرے گی، جبکہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ایسی لڑکیاں مرد کو ناکوں چنے چبوا دیتی ہیں، جس پر میرے ابا کسی سستی سی شاعری کا ایک ڈائلاگ بول دیتے کہ اگر خوش رہنا ہے تو کسی شرارتی لڑکی سے محبت کر لو، تو اماں نے بھی ان کو فوراً کہہ دینا بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ صرف محبت ہی کرنا، شادی کے لیے ہمیشہ سے سمجھدار، سلجھی ہوئی اور زمانے کی سوجھ بوجھ رکھنے والی لڑکی کو چننا چاہیے، کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس دوسری لڑکی سے شادی کر لی تو میں لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے اس کو خود نہ چھوڑ دیا تو میرا نام بدل کر رکھ دینا۔ دونوں ماں بیٹا ضد پر آ چکے تھے، نہ ابا پیچھے ہٹنے کو تیار تھے
نہ ہی ان کی والدہ محترمہ کا ایسا کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ البتہ ان کے ابا نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، کس طرح ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، وہ ہم سے بدگمان ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس کی وہاں پر شادی نہیں کر رہے، جبکہ اس لڑکی کو وہ اپنا سب کچھ مان چکا ہے۔ وہ اس کے دل سے خواہش تو بہتر ہے کہ تمہیں ہتھیار ڈال دو، تو جس پر ان کی اماں نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنے شوہر کو بھی منع کر دیا کہ وہ اس معاملے سے بہت دور رہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ زندگی گزارنے کے لیے ایسی لڑکیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ ان کو بس اپنے بناؤ سنگھار، اپنے کھانے پینے، اپنے کپڑے جوتے اور ان چیزوں کی ہی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ خاندان کو لے کر ساتھ نہیں چل سکتی، کیونکہ اگر انہوں نے ایسی لڑکی کو چن لیا تو چند دنوں کے اندر اندر ہی ایک الگ گھر کا مطالبہ کرنا شروع کر دے گی، اور انہوں نے ابا کو بھی کہہ دیا کہ تم چاہے ساری زندگی روتے رہو، میں کبھی بھی تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گی۔ اس پر ابا نے ان سے کہا کہ آدم جو کہ اماں کا بھانجا تھا، اس نے بھی تو ایک شوخ اور چنچل لڑکی سے شادی کی، آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ وہ کتنا خوش رہتا ہے؟ جس پر ان کی اماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میاں دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں، کبھی تم نے اس کی ماں کے بیٹھ کر دکھڑے سنو تو تمہیں اس بات کا علم ہو۔ میری بہن اس لڑکی کے آ جانے کی وجہ سے ادموئی ہو چکی ہے، اور وہ لڑکا صرف تمہارے سامنے اپنا مان رکھنے کو یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ بہت خوش ہے، مگر حقیقت میں اس لڑکی نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ یہ سن کر ابا نے دانت پیسے کہ ان کی اماں کو پتہ نہیں اندر کی خبریں کون دیتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے ہار ماننے والے انداز میں کافی دن سوچنے کے بعد اماں سے آ کر یہ کہا، ٹھیک ہے، آپ صرف چند دن ان کے گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں رہ کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ لڑکی اچھی ہے۔ ان کے ابا بھی اپنی بیوی کو اشارہ کر رہے تھے، ضد نہ کرو اور اپنے بیٹے کی یہ بات مان لو، ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش تک نہیں کی، اور یہ بات اس کے دل میں ہمارے لیے گرہ باندھے گی۔ تو اس بار انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، اور اب کی بار ان کی اماں کو ہار ماننی پڑی، مگر ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر وہ لڑکی میرے معیار پر پوری نہ اتری تو تم اس کو ہمیشہ کے لیے بھلا دو گے۔ اس پر ابا نے ہاں کر دی، کیونکہ انہیں اتنا تو پتا تھا کہ جب چند دن گزریں گے تو انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ کسی بورنگ اور اکتائی ہوئی لڑکی کے ساتھ زندگی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جس قدر حسین زندگی کسی شوخ اور چنچل اور شرارتی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ ان کی اماں میرے ننیہال میں کچھ دن رہنے کے لیے چلی گئیں۔ ادھر ابا بھی بہت بے تاب ہو رہے تھے، جبکہ ایک ہفتے پر جب وہ لوٹیں تو انہوں نے آ کر ایک نیا قصہ کھول دیا کہ ان کا وہی بھانجا جن کی ابا مثال دیا کرتے تھے، وہ اس کے بارے میں کوئی بات سنا رہی تھی۔ تو ابا نے پہلے تو نظر انداز کر دیا، مگر پھر انہوں نے ابا کو بلا کر باقاعدہ کہا، کیا ہوا؟ تمہارے یار بیلی نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا ہے؟ ابا نے بھی سر کو کھجاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو جس پر انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں گردن اٹھا کر کہا، وہ جس شوخ اور چنچل لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا نا، اس کے پاؤں میں جو گھنگرو تھے نا، ان کی آواز پورے محلے نے سنی ہے۔ وہ لڑکی جی اب یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایک ہی صورت میں رہوں گی، اگر یہ ایک الگ گھر لے کر دے اور میرے نام کرے۔ دیکھو میاں، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کون سی لڑکیاں ہیں جو گھر بس آتی ہیں اور کون سی لڑکیاں ہیں جن کو بس خود سے مطلب ہوتا ہے۔ ان کو پیار بھی ان سے ہوتا ہے، ان کے لیے رشتوں سے زیادہ ہم اپنا آپ ہوتا ہے۔ اور ان کی اس بات سے ابا کا دل ڈوبنے لگا، یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ان کو ہر حال میں اپنی محبت کی قربانی دینی ہی ہوگی۔ ان کو آدم پر بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ وہ کچھ عرصے اور اس کے ساتھ نباہ کر لیتا، کم از کم اس کی تو شادی ہو لینے دیتا۔ شام کو وہ جا کر آدم سے ملا اور اسے 3-4 مکے جڑ دیے اور کہا کہ منحوس انسان، جہاں تم نے اتنا عرصہ گزار دیا تھا، کیا تم تھوڑا سا وقت اور نہیں گزار سکتے تھے کہ میں کم از کم اماں کو منا ہی لیتا؟ تمہارے اس قصے نے اماں کو تو مکمل طور پر بدگمان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو وہ لڑکی سونے کی بھی بن کر آئے نا تو اماں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گی۔ جس پر اس نے گہری سانس لے کر کہا کہ جو لڑکی بیٹے کو پسند آ جائے نا تو میرے شہزادے وہ کبھی بھی اس کی ماں کو پسند نہیں آ سکتی۔ اگر تجھے وہ لڑکی پسند ہے نا
تو وہ تو اپنی ماں سے یہ کہتا نا کہ مجھے اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کرنی، اس کے علاوہ میری جس سے مرضی شادی کرا دے، تو میرا یقین رکھ تیری ماں کچھ بھی کرا کے نا تیری شادی اس کے ساتھ ہی کراتی، کیونکہ ماں کو لڑکیاں بالکل نہیں پسند آتی جو ہم بیٹوں کو پسند آ جائیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان لڑکیوں نے ان کا بیٹا ان سے چھین لیا۔ میرا یقین کر، میری زندگی نا اس ترازو کی طرح ہو گئی ہے جس میں میں نے مینڈک ڈالے ہوئے تھے کہ اس کو توازن میں کرتے کرتے میرا اپنا ہی ذہنی توازن بگڑ گیا۔ میں اگر ماں کو راضی کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو راضی کرتا ہوں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یقین کر میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ میں تو تجھے مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر، کیونکہ خوش رہنا ہے تو شادی کے بعد نصیبوں میں ہے ہی نہیں، نہ کہ اگر تو اپنی مرضی سے کرے گا تو گھر والے نہیں جینے دیں گے، اور اگر گھر والوں کی مرضی سے کرے گا تو بھی دل کہاں اتنی جلدی مان جائے گا۔ لیکن کم از کم کچھ عرصے پر انسان کا دل اس بات کو تسلیم کر ہی لیتا ہے کہ جو ہوا جیسا ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اس بات کو ذہن سے نکال دے اور ماں کی بات مان لے، کیونکہ اگر ماں ناراض ہو گئی نا تو جنت تو ویسے ہی چلی جائے گی، لیکن دنیا بھی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی باتیں تھیں یا جادو کہ ابا پر ایک دم سے اثر ہو گیا، اور گھر آ کر انہوں نے دیکھا ان کی اماں بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے اپنی اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور وہ تو اپنے بیٹے کا منہ ماتھا ہی چومتی رہ گئی، جبکہ حقیقت میں ان کے بیٹے کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ رشتہ لینے چلی گئیں، اور پیچھے سے ابا جائے نماز پر بیٹھ گئے کہ خدا کرے وہاں سے انکار ہو جائے، مگر وہاں تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب دادی رشتہ لے کر آئیں اور وہ ہاں کر دیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا تھا، جبکہ دادی کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ خاندان کی سب سے اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ان کے گھر کی بہو بن رہی تھی، مگر افسوس کہ وہ ان کے بیٹے کے دل میں کبھی گھر نہ کر سکی۔ کچھ عرصہ منگنی رہی، ابا کا چونکہ وہ ننیال تھا تو وہاں جانا ان کی مجبوری تھی۔ جب وہ وہاں پر جاتے تو خالہ کو دیکھ کر ان کے جیسے پرانے زخم ہی جاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد خالہ کی بھی منگنی ہو گئی، اور ابا کو تو جیسے ان کے شوہر سے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہی نفرت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ ان کو یہ سب کتنا برا لگ رہا ہے۔ اور کچھ عرصے بعد پھر ابا اور اماں کی شادی ہو گئی۔ ابا نے وہی کیا جو روایتی مرد کرتے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو قبول کرتے اور اس پر آشکار نہ ہونے دیتے کہ وہ کس طرح کی قیامتوں سے گزرے ہیں، بلکہ انہوں نے تو پہلی رات ہی ان کو بتا دیا کہ تمہاری اس گھر میں موجودگی فقط میری ماں کی خوشی ہے، ورنہ مجھے اس دنیا میں تم سے زیادہ نفرت کسی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ میں محبت کسی اور سے کرتا تھا، جبکہ میری شادی تم سے ہو گئی۔ اگر تم اماں پر جادو نہ کرتی اور ان کو اپنی خوبیوں کے حصار میں جکڑنے کی کوشش نہ کرتی تو کم از کم میں تم سے اچھی لڑکی سے شادی کر چکا ہوتا، اور آج میں خوش ہوتا، اور تم بھی شاید کسی اور کی زندگی میں جا کر خوش ہوتی۔ اب تم بھی ساری زندگی یہیں پر تڑپتی رہو اور میں بھی تڑپتا رہوں گا، جبکہ یہ تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، نہ کہ تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت نصیب ہو جائے گی۔ جبکہ اماں ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے اگر یہ سب کرنا تھا تو شادی کس لیے کی تھی؟ وہ شادی تو کسی اور لڑکی سے کر سکتا تھا، کیونکہ اماں تو خود کو بے ضرر سا سمجھتی تھی۔ ان کو تو لگتا تھا کہ ان کی موجودگی میں تو سب ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے، تمام خواب ٹوٹ گئے، اور اس کی کرچیاں ان کی آنکھوں میں پھیل گئیں، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنی دھتکار دیکھی ہی نہیں تھی، بلکہ آج سے پہلے تو ان کو بس محبت ہی ملی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا ان کی تعریف کیے بغیر ان کو سراہے بغیر نہ رہ سکتا، اور ابا جو کہ ان کے شوہر تھے، جن کے لیے ان کی آنکھوں میں ہزاروں سپنے اور کروڑوں خواب تھے، وہ ان سب خواب اور سپنوں، تمناؤں، خوشیوں اور خواہشوں کو نوچ کر پھینک چکے تھے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کی زندگی 9% خوشیوں اور سکون کا انحصار اس کی زندگی میں آنے والے مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ ابا نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، اور یوں ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑوں کی شروعات ہونے لگی۔ ابا کی بہنوں کو یہ لگنے لگا کہ اگر ان کا بھائی ناخوش ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف ان کی بھابھی ہے،
کسی نے اس لڑکی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جس کے سارے خواب اور تمناؤں کو چکنا چور کیا جا چکا تھا، اور گھر میں اس کی حیثیت جیسے ایک کام والی کی جیسی ہوتی تھی۔ اماں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا تھا، اور وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ ابا اماں کی عزت نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ اپنے بہن بھائیوں سے عزت کروانا جانتے تھے۔ میرے نزدیک سب سے کم مرتبہ مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، نہ ہی وہ اپنی بیوی کی عزت کرا سکے۔ پہل تو اماں نے بہت خاموشی سے سب برداشت کیا اور ابا کا دل صاف کرنے کی کوشش کی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے ابا کا دل ان کی جانب مائل ہو جائے۔ لیکن ابا جو شاید اماں سے محبت تو کرنے لگے، مگر وہ اس بات کا اعتراف کر کے اپنی مردانگی اور مردانہ انا کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان کا رویہ اماں کے ساتھ پہلے جیسا ہی رہا۔ لیکن جب اماں کی گود میں نے آنکھ کھولی تو اب کی بار ان کے اندر تھوڑی سی طاقت اور ہمت آ گئی، اور یوں وہ میرے بل بوتے پر ابا سے لڑنے لگی۔ پہلے وہ ہر بات خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھی، سن لیا کرتی تھی، مگر پھر انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے بجائے کہ ابا خاموش ہو جاتے یا اماں ہی سمجھوتا کر لیتی، ایسا نہ ہو سکا، اور یوں دونوں لڑتے رہتے، اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میری خالہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی، نہ ہی اماں کو کبھی معلوم ہو چکا تھا کہ آخر وہ کون لڑکی تھی جس کی وجہ سے ابا اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی ایسے ہی تھے۔ اس وجہ سے اماں اور خالہ جب بھی بیٹھا کرتی تو اس لڑکی کو کوسا کرتی تھی اور اسے بد دعائیں دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں جا کر اماں اور خالہ کو بتا دوں کہ جس لڑکی کو آپ بد دعائیں دے رہی ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالہ ہی ہیں۔ کیونکہ ایک روز میں نے ابا اور ان کی بہن کی باتیں سن لی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس کی دوسری بہن کو پسند کرتے تھے، جبکہ اماں نے زبردستی یہ مصیبت میرے سر پر لاد دی ہے۔ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور مجھے یہ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور مجھے اپنی خالہ ہی سے نفرت ہونے لگی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کو برباد کر دوں، اور یہ ایسا میں نے سوچ بھی لیا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں خاموش ہو جاتا تھا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے خالہ کو سب پتہ تھا، لیکن پھر کبھی کبھی لگتا تھا جتنی وہ محبت اماں سے کرتی ہیں تو ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے۔ ویسے بھی میرا کوئی بہن بھائی تھا ہی نہیں کہ جو مجھے اس بات کا احساس ہوتا یا ایسے جذبات سے واقف ہوتا کہ بہن اور بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک تو بس دو ہی رشتے تھے، اماں اور ابا، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر میری زندگی کو بھی برباد کر چکے تھے۔ میں چھٹی جماعت کے بعد ہاسٹل میں چلا گیا اور اپنی زندگی کے 8 سے 10 سال ہاسٹل میں ہی گزارے، اور یوں مجھے کسی سے بھی رغبت نہیں رہی تھی۔ اماں سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی اور ابا سے بھی میرا بہت زیادہ پیار تھا، مگر میں نے دیکھا کہ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان وہی لڑائیاں، وہی رنجشیں چلتی ہیں، یعنی کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے مگر سدھرنے کا ان دونوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ان دونوں کو یہ لڑائی کرنے کا انداز ایک دوسرے سے پیار جتانے کا انداز تھا، کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں لیتے تھے ان دونوں کا تو جیسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میرے ہاسٹل کی زندگی کا اختتام ہو چکا تھا اور مجھے ایک اچھی نوکری مل چکی تھی، اور ابھی مجھے گھر آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کمرے میں سوئے تھوڑی دیر ہوئی، باہر سے اماں کے رونے کی بہت زیادہ آواز آئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ابا اور اماں کے درمیان لڑائی زیادہ ہو گئی ہے، اور ابا نے خدا نخواستہ اماں پر ہاتھ اٹھا دیا، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے پاؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر جاتا۔ تبھی ابا نے دروازہ کھولا اور وہ کمرے میں آئے، تو میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، جس پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے خالو کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہاری اماں اسی وجہ سے رو رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور ان کے بھائیوں کی جگہ تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا اور یوں لگا کہ ان کی بیٹھ کر دی گئی بد دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے جو آج خالہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ خیر میں وہاں اماں کو لے کر چلا گیا، ابا بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہاں جا کر بھی وہ بہت روتی رہیں، اور اب وہاں پر کوئی اماں کا خاص رشتہ دار تھا نہیں کہ جس کے بھروسے پر خالہ کو چھوڑ کر آتے، اس وجہ سے اماں بھی وہاں پر ہی رہیں، اور تقریباً 1 ماہ ہو گیا۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ اماں کو واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اماں کو تو اپنی بہن کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ابا سے بات کی تو انہوں نے بھی جیسے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ تمہاری خالہ کے لیے اور تمہاری اماں کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد
اماں کی ابا کو کال آئی اور ابا مجھے بتا کر حیدرآباد چلے گئے۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہاں کیا معاملات طے ہوئے، لیکن جب 2 دن بعد ابا اور اماں واپس آئے تو ان کے ساتھ خالہ اور ان کی بیٹی بھی تھی۔ ان کی بیٹی کو میں نے مدتوں بعد دیکھا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری تو اسے دیکھ کر نیت ہی خراب ہو گئی، حالانکہ میں کوئی ایسی فطرت کا مرد نہیں تھا، لیکن ہاسٹل میں رہ کر انسان کی ذہنیت کافی بدل جاتی ہے، اور ویسے بھی ماں باپ سے انسان دور ہو تو اس کی تربیت کا اثر بھی معدوم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ رات ہو رہی تھی، میں کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے ابا پر بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ایک پل کو تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنے ابا سے بات کروں کہ آپ خالہ کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ شاید چند دن کے لیے لے کر آئے ہوں۔ خیر ساری رات مجھے نیند تو نہیں آئی، مگر پھر بھی میں نے سونے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن جب نیند مہربان نہ ہوئی تو میں اپنے ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور میری وہ کزن جس کا نام ارم تھا وہ مجھے لان میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور میں خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں روک دیا کرتی تھی۔ اپنے دل پر 2 حرف بیچ کر میں نے پھر سے کمرے میں پناہ لی، اور اگلی صبح جب اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میں وہاں چلا گیا اور ان سے جا کر کہا کہ خالہ اور ان کی بیٹی یہاں کیا کرنے آئی ہیں، جس پر اماں نے مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ آہستہ بولو، اور پھر بتایا کہ اب وہ یہاں پر ہی رہیں گی، اور یہی بات میرا میٹر گھمانے کو کافی تھی۔ اس ٹائم بات کرنا بہت غلط تھا، اسی لیے میں نے خاموشی ساتھ لی، لیکن میں نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ میں ابھی ہی جا کر ابا سے بات کروں گا، ان کو کہوں گا کہ آپ نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں اماں کو بتا دوں گا کہ جس لڑکی سے ابا شادی سے پہلے محبت کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں، ان کی بہن ہی تھی۔ یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں ناشتہ کیے بغیر ابا کے کمرے میں گیا۔ ابا سو رہے تھے تو مجھے واپس آنا پڑا، لیکن میں بہت بے چین تھا اور تبھی مجھے وہ نظر آ گئی۔ میں نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی کیونکہ مجھے اپنے جذبات اور احساسات اور اپنی نیت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا اس کے حسن کی تاب نہ لا کر اگر میں کہیں بہک گیا تو کیا ہوگا۔ وہ بھی بہت معصوم تھی اور معصومیت تو ویسے بھی جان لیوا ہوتی ہے۔ میں غصے سے اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ پہلے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مجھے کون سا لاہ عمل طے کرنا ہے، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اب خالہ سے بھی نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی کتنا عرصہ عذاب بنی رہی، اور اب وہ یہاں آ گئی تھی رہنے کے لیے۔ یعنی میں یہ بات کیسے برداشت کرتا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا اور ابا فیکٹری کام کرنے کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے ابا سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ مناسب جگہ تھی جہاں میں ابا سے بات کر سکتا تھا، جس پر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، اور ان کو پتا تھا کہ مجھے اس بات پر اعتراض ہوگا۔ آخر کو وہ میرے باپ تھے۔ میری آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جو وہ پڑھ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 2 ٹوک بات کروں گا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے کس لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ میری بات سن کر ابا ایک دم سے بیٹھ گئے اور حیرانی سے مجھے دیکھا کہ جیسے ان کو فرق تک نہ پڑا ہو، مگر میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بس اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھے، مگر ان کے دل میں تو ایک بھونچال آ ہی چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور بغیر تمہید باندھے کہا کہ ابا، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی پرانی محبت اور اس کی بیٹی کو اس گھر میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میری بات پر ابا نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تھوڑی شرم کرو، اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہو، جس پر میں نے بغیر کوئی رکھ رکھاؤ رکھے اور بغیر لحاظ کیے کہا کہ ابا کو بھی تو پھر تھوڑا خیال کرنا چاہیے نا، کہ پہلے ساری زندگی آپ نے اماں کو اس بات کے تانے دیے کہ آپ ان کی وجہ سے اپنی محبت نہیں پا سکے تھے، اور اب آپ اسی محبت کو گھر میں لے آئے ہیں۔ اگر آپ خالہ اور اس کی بیٹی کو واپس چھوڑ کر نہیں آئے نا تو یاد رکھیے گا کہ میں اماں کو سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ جس پر ابا نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بے غیرت انسان، وہ ساری باتیں جوانی تک تھیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا تو میں تمہاری اماں کو کب کا چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ اچھا، مجھے اس عورت کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کیونکہ مجھے عقل آ چکی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس زندگی میں بہت پہلے ہوا تھا کہ میری اماں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر ان کا لہجہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب بھی گھر آتا وہ لڑکی میرے سامنے آتی تو مجھے پتہ نہیں کیوں بہت برا لگتا، یعنی
وہ مجھے بہکنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس بات کا اعتراف کر لوں، مگر پھر مجھے خیال آتا کہ اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے میری اپنی ماں کی زندگی جہنم بنی رہی، اور اب میں اس کو ساری زندگی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر یہ بات سچ تھی کہ میں حسن پرست تھا، اور اس کا حسن مجھے بہکانے میں ناکام نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں جب اسے دیکھا کرتا تھا تو مجھے ہر بار یہی لگتا تھا کہ جیسے میرا دل میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ کوئی ایسی فحش غلطی یا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی ہوتا اور جس کا خمیازہ مجھے عمر بھر کے لیے بھگتنا پڑتا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کون سا قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی مرد اس کو دیکھ لیتا تو چاہے وہ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہوتا، لیکن اس کا ایمان متزلزل ہونے میں وقت نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی تھی ہی اتنی حسین کہ اس کی جانب نگاہ جاتے ہی آدمی کو یہ تک احساس نہ ہوتا کہ وہ تھا کیا اور وہ بن کیا چکا تھا۔ میں اس کی وجہ سے دیر سے گھر جانے لگا۔ اماں کو اس بات پر غصہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ اسے گھمانے کے لیے کہیں لے جاؤ، تو میں اس بات پر بفر گیا اور کہا کہ میں اس کو گھمانے کے لیے کہیں بھی نہیں لے کر جاؤں گا، آپ کو جہاں جانا ہے خود لے کر جائیں۔ میں اپنے ہی جذبات اور احساسات سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی غلطی کر دوں گا۔ اسے دیکھ کر میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ ان دنوں ہمارے خاندان میں شادی آ گئی، اور شاید میرا امتحان لینے کے لیے ہی آئی تھی، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری نظروں تک پہچان گئی، اور وہ واقعی ڈر گئی تھی، جبکہ مجھے خود بھی خود سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میری نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی لیے تو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نظریں ہی ہیں جو انسان سے بڑے بڑے گناہ کروانے کی شروعات کرواتی ہیں۔ میں وہاں سے جلدی آ گیا تھا، مگر کسی بھی طرح وہ میرے حواسوں پر ایسی بھائی کہ اتر ہی نہیں رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتا یا کھولتا تو مجھے وہی نظر آتی۔ عورت واقعی امتحان ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی میرا امتحان ہی لے رہی تھی، اور اس کی موجودگی کی وجہ سے میرے حواس ہمیشہ معطل ہو جایا کرتے تھے، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کی جانب نہیں دیکھوں گا، مگر وہ جب بھی آتی تو اس کی خوشبو ہر جانب پھیل جایا کرتی تھی، اور میرے جیسا انسان ہار جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں رات کو کھانا کھانے کے لیے کچن میں گیا تو وہ وہاں پر موجود تھی، دوپٹے سے آری کھڑی تھی، اور اس وقت رات کا آخری پہر تھا۔ میں بہک گیا اور میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چیخ مارنے کی کوشش کی، جس پر میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میری آنکھیں جو پیغام دے رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہی وہ بہت وحشت کا شکار ہو چکی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا ذہنی توازن بھی کام نہیں کر رہا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ایک مرد کی کیا خواہش ہوتی ہے۔ اور میری بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، تو میں نے بھی نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، تمہاری جانب تو میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میرا سارا بچپن خراب ہوا، پتہ نہیں کون کون سی باتیں مجھے یاد آ چکی تھیں، مگر وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تمہاری۔ اس کی اس بات نے پہلے تو میرے حواس جو رہے سہے تھے ان کو بھی معطل کر دیا، لیکن میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے چھپ کر گھر والوں سے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کو جیسے محدود کر لیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، مگر میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس نکاح کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے، لیکن وقتی طور پر اس کے حسن نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اماں میرے لیے لڑکی دیکھنے لگی۔ میں نے بہت سوچا کہ شاید اماں کسی طرح اس کو ہی میرے لیے سوچ لے، مگر وہ شاید سمجھتی تھی کہ وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ ایک روز اس نے مجھ سے بات کی کہ تمہاری اماں تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہی ہیں، تو اس پر میں نے کہا کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا اور میرا ساتھ کس نوعیت کا تھا، سو میں تو اپنی اماں کی مرضی سے ہی شادی کروں گا۔ اس کے 3 ماہ بعد میری اپنی پھپھو کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی، اور میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دیکھتی اور جلتی کرتی رہتی، مگر میں بھی خاموش تھا، کیونکہ اس کے سوا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ نہ ہی میرے اندر اتنی سکت تھی اور نہ اتنا حوصلہ تھا کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا۔ البتہ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ تعلقات قائم رکھے۔
وہ مجھ سے ڈرتی تھی اور مجھے کھونے سے بھی ڈرتی تھی، اسی وجہ سے میری ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور بھی بہت تھا۔ میری بیوی کو تو مجھ پر کبھی شک نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی موجودگی میں ارم کو مکمل نظر انداز کر دیا کرتا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ زیرک نگاہ ہے۔ اگر اس نے کبھی بھی مجھے اس کی جانب دیکھتے بھی دیکھ لیا تو وہ اس میں والہانہ شدت کو محسوس کر لے گی اور اس کو علم ہو جائے گا کہ میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہوں۔ یہ باتیں مجھے شادی کے بعد ہی معلوم ہوئی تھی کہ میں اس لڑکی سے شدید محبت کرتا تھا، مگر بات وہی تھی کہ مجھ میں بھی مردانہ انا کی وجہ سے یہ قبول کرنے کا حوصلہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں یہ بات مان لیتا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا جس کی خوبصورتی نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ایک دن میں نوکری سے گھر میں آیا واپس تو اماں ارم اور اس کی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی۔ میں نے چونک کر حیرانی سے ان کو دیکھا تو ارم نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنی اماں کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ماں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے ٹال دیا، جبکہ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ ارم شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اس بات نے مجھ پر جیسے قیامت توڑ دی تھی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے خلاف باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ کیسی دیکھنے میں معصوم تھی، جب دیکھو کسی کو علم تک نہیں ہوا، اور ہماری ناک کے نیچے وہ کیا کرتی رہی۔ میرے دل پر ایک دم سے بوجھ پڑ گیا، مجھے اس کی غیر موجودگی ایک دم سے ہی چبھنے لگی۔ کئی دن گزر گئے مگر میرا کہیں پر بھی دھیان نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے اب علم ہو رہا تھا کہ اس سے شدید محبت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا، اس کی قربت مجھے اس دنیا کے دکھوں سے دور رکھ کر سکون دیا کرتی تھی۔ میں اس کے پاس سکون کی تلاش میں جایا کرتا تھا، اور اب جب وہ موجود ہی نہیں تھی تو مجھے سکون کیسے مل سکتا تھا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ارم اور اس کی ماں کہاں پر ہوں گی؟ تو اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی کیوں جاگ رہی ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اب کیا کہوں گا، یہ میری بات کے بدلے میں کون سے اثرات ہوں گے، اور میں نے اماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اس سب کے بعد شاید تم میرا قتل کرنے کو مجبور ہو جا، لیکن ارم کوئی بدکار لڑکی نہیں تھی، بلکہ میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تو میری اماں بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ جس پر میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ کیوں کیا، لیکن اس میں ارم کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو دھمکایا تھا۔ میں نے اماں سے مزید کہا کہ اماں مجھے ارم کی قربت میں سکون ملتا تھا، وہی سکون جو تم نے اور ابا نے برباد کیا ہوا تھا، اس کے بغیر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ وہ کہاں پر ہے، میں جا کر اس سے معافی مانگ کر اسے گھر میں لے آؤں گا۔ تو اماں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری دوسری بیوی کا کیا ہوگا؟ جس پر میں نے ان سے کہا کہ وہ چاہے گی تو یہاں رہنے کی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ارم کی جگہ میں کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر پیچھے کھڑی میری بیوی حیران رہ گئی، اب میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ تم جیسے مرد سے شادی ہو جانا میری بد نصیبی تھی، بہت اچھا ہوا کہ مجھ پر تمہاری فطرت کھل گئی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے گھر پر۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں نے اسے روکا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اگر میں نے اسے روک بھی لیا تو کبھی بھی میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد میں ارم کو بہت ڈھونڈا اور جب میں اس کے پرانے گھر گیا تو وہ وہاں پر تھی۔ پہلے تو مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر میں نے اس کو سمجھایا، بہت زیادہ منتیں کی، خالہ کے آگے بھی ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ویسے بھی اب دنیا میں کیا جواب دیں گی، بہتر ہے کہ اس کو واپس آنے دے۔ وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھی تو مجھے مایوس ہو کر واپس گھر آنا پڑا۔ سارا گھر میں اماں کے سامنے بہت زیادہ رویا، پھر اماں وہاں گئیں اور خالہ کی منتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کی حامی بھر لی اور وہ واپس آ گئیں۔ اسے پا کر میں بچوں کی طرح خوش ہوا تھا اور بہت زیادہ رویا تھا۔ ابا بھی میری خوشی میں خوش تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ من پسند عورت کا مل جانا سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں کیا میں نے اچھا کیا اور مجھے یہی کرنا چاہیے تھا؟